دیکھیں مجھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں پتہ نہیں کیوں گورباچوف نظر آ رہا ہے. جس طرح گورباچوف کی صدارت کے بعد وہ رشیا وہ سوویت یونین نہیں رہا تھا, سپر پاور نہیں رہا تھا, کچھ اسی طرح کی مجھے ویو آ رہی ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. دیکھیں جب سے انہوں نے اس ٹینیور میں جب سے وہ آئے ہیں ان کی رائٹ رولر کوسٹر والی ہے. وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں پھر بالکل نیچے اور بہت سپیڈوں میں. پہلے دن سے وہ شاید ان کو لگ رہا ہوگا جب وہ آئے تھے کہ میں کو بہت بڑا لیڈر ہوں اور اس طرح سے دوبارہ آنا ہارنے کے بعد امریکہ کا صدر بننا یہ چھوٹی بات نہیں تھی. تو انہوں نے شاید سوچا کہ اب پوری دنیا کو جس طرح سے میں چاہوں گا منور کروں گا, اب دنیا میں نے چلانی ہے. دیکھیں نا ایک سٹیج پہ وہ یو این کو انہوں نے فارغ کر دیا ہوا تھا. جب غزہ پیس بورڈ بنا رہے تھے وہ بنیادی طور پہ یو این کے مقابلے میں بنا رہے تھے کہ یو این ختم ہو جائے گی, یہ ساری دنیا غزہ پیس بورڈ میں آ جائے گی اور اس کی حکمرانی میں کروں گا. اور پھر اس کا کیسا زبردست ماڈل انہوں نے بنایا تھا کہ پیسے لوگ دیں گے, ہم اس کی چودراہٹ کریں گے, بس چوئی صاحب نے طے کر لیا تھا. لیکن ان کا ہر فیصلہ ٹھیک یا غلط وہ مناسب ہی جا رہا تھا جب تک کہ انہوں نے اسرائیل کے اس چکر میں آ کے کہ ایران پہ حملہ کر دیا جائے نہیں کیا. یہاں آ کے وہ پھنس گئے. اب یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے اس طرح کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرے اور یہ سوچ کے حملہ کرے کہ ادھر سے میں نے اٹیک کرنا ہے اور ادھر سے وہاں کے لوگ نکلیں گے اور وہ اپنی ساری رولنگ ایلیٹ کو فارغ کر دیں گے اور پھر میں ایک بندہ جو میں نے تیار کیا ہوا ہے اتنے سالوں سے اپنے پاس رکھ کے اس کو میں وہاں پہ جہاز پہ بٹھا کے لے جاؤں گا اور بٹھا دوں گا اور لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے کہ جی بس اتنے وہاں پہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ وہ میری اس کے بعد وہ جو میں صدر کا امیدوار بٹھا دوں گا. وہ جیسے وینزویلا کی مثال ان کو لگا ہوگا کہ یہ بھی کوئی اسی طرح کا معاملہ ہوگا. اب یا تو وہ یہ کرتے کہ شروع میں ہی احساس کر لیتے کہ غلطی ہو گئی اور ایک وہ وننگ سپیچ دیتے کہ جی بس ہم نے اپنے ٹارگٹس حاصل کر لیے, اب ہم جنگ ختم کر رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. اب اتنا ڈیلے کر دیا کہ اب وہ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا وہ اب کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کمبل نہیں چھوڑ رہا, کہ اب ایران کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو کسی سالسی کے لیے تیار نہیں, اب ہم جنگ ہی کریں گے, آ جاؤ شوق پورا کر لو. یہاں آ کے گڑبڑ ہو گئی. اب سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ پلان بی تھا نہیں. اور جیسے ابھی وہ ڈائریکٹر ان کا مستعفی ہوا ہے, امریکہ میں اتنی زیادہ ویو ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور یقیناً وہ جو ہونے والی ہے ان کے ساتھ مڈ ٹرم میں وہ اتنی برے ہونے والی ہے کہ اس کے بعد ظاہر امپیچمنٹ ہی بچتی ہے اور کچھ نہیں بچتا اس کے بعد. لہٰذا ٹرمپ صاحب سے جن کو امیدیں تھیں, جو ان کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے, میرا خیال ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اب خیال تو آتا ہوگا کہ میں بلا وجہ اتنا زیادہ اس بندے کو میں اٹھاتا رہا اور کہتا رہا کہ جی یہ نوبل پیس بھی پرائز بھی ملنا چاہیے اس کو, کہ وہ ہم تو اس دن تب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ تو جنگیں کر کے وہ اب وہ کہہ سکتا ہے کل کو یہ جنگ ختم کرتے ہوئے کہ دیکھیں میں تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا میں نے دنیا کو, یہ میں نے جنگ ختم کر دی, اور پھر شاید وہ ڈیمانڈ کرے. لیکن ٹرمپ اب اس جنگ کے بعد وہ ٹرمپ نہیں رہا جو جنگ سے پہلے تھا. صحیح جی فیصل صاحب. جو ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے امریکہ کے ساتھ, ان کو ایران کے حوالے سے ان کی کیلکولیشن مکمل طور پہ ہی غلط ہو گئی ہے. اب دیکھیں یہ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تھوڑی سی کارروائی کر کے باہر نکل آتا یا خامنہئی کو جو ہلاکت کی تھی باہر نکل آتا, لیکن ایران نکلنے کو تیار نہیں ہے نا. آج بھی ایران نکلنے کو تیار نہیں. اگر آج بھی امریکہ باہر نکلنا چاہے تو ایران نکلنے کو تیار نہیں ہے. اور جو امریکہ ہر کسی کے ساتھ جو شرارت کیا کرتا تھا پوری دنیا کے ساتھ, اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ بالکل مزے لے رہی ہے اس وقت امریکہ کے. بڑا ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں نا, جس کو ذائقے لے کے مزے لے رہے ہیں اس وقت. بس سب نے اس کے منہ پہ منع کر دیا کہ بھائی ہم تمہارے پاس جو ہے تمہارے ساتھ دینے کو ہم تیار ہی نہیں ہیں, اب اپنی جنگ جو ہے وہ خود لڑو. یہ امریکہ کی پوری کی پوری جو کیلکولیشن تھی, ظاہر بات ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ نے اتنی بڑی جنگ سے پہلے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہوگی. وہاں پروجیکٹ مینجمنٹ کے بہت ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے A to Z سارے پلان بنائے ہوں گے
اے پلان بھی ہوگا, بی بھی ہوگا, سی بھی ہوگا, لیکن اب تک کی جو ان کی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے امریکہ کی, بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس پلان تو تھے لیکن ہوم ورک نہیں تھا, اس لیے ان کے جتنے پلان تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ناکام ہو گئے. ٹرمپ صاحب کی جو روز اول سے جو جتنی بھی ان کی پالیسیاں سامنے آئیں, جس میں کہیں پاکستان بھی ان میں جو بہک گیا, یا دباؤ میں آ گیا, یا دوستی میں آ گیا, محبت میں آ گیا, کچھ بھی نام دے دیں, خوش آمد کا دے دیں, کسی میں بھی آ گیا, ان کی صرف مفروضوں کے اوپر تھی, وہ گمان کے اوپر تھی, عملی طور پہ نہیں تھی. اس کی وجہ سے اب یہ اس جنگ کو بھی جو ہے مفروضوں کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے نا وہ لڑنے کی کوشش کی. لیکن امریکہ کے بارے میں ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ امریکہ کا نظام جو ہے نا وہ بہت طاقتور ہے. صدر کے آئینی اختیارات اپنی جگہ, لیکن وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہاں کا جو نظام ہے, وہاں کی جو مقتدرہ ہے, وہ بہت طاقتور ہے. تو کیا وہ بھی ٹرمپ کے آگے بے بس ہو گئی, یا اس کے پاس بھی کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ کیلکولیشن نہیں تھی؟ تو اب ایک بات تو نظر آتی ہے کہ ان کے پاس جو اصل چیز جو کمی محسوس ہوئی کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے بھی لڑ رہے ہیں. اب وہ فرشتوں کی کیلکولیشن نہیں کر پائے. وہ فرشتے وہ چین سے آنے تھے, یا رشیا سے آنے تھے, یا کسی اور اطراف کے پڑوسی ملک سے آنے تھے. وہ کیلکولیشن نہیں کر پائے کہ یہ فرشتے بھی جو ہے وہ آ جائیں گے, اور ان کے وہاں یہ جو ہے وہ مار کھا گئے, اور یہ بھی اور مار کھائیں گے. اب جو امریکہ کو اگر آپ فالو کریں, ان کے سوشل میڈیا کو فالو کریں, ایون کہ آپ اسرائیل کے سوشل میڈیا کو فالو کریں, چلے اس کی ویڈیو تو اصلی ہے, نقلی ہے, اس کو تو چھوڑ دیں, لیکن وہاں کی جو جینون ویڈیوز آ رہی ہیں, اسرائیل کی ویڈیوز, وہاں پہ لوگوں, عام آدمیوں میں اور پولیس میں باقاعدہ تصادم ہو رہا ہے. لوگ, اور اسرائیل جیسے جو دنیا کا سب سے زیادہ ایک انتہا پسند ملک ہے, دنیا کا سب سے زیادہ انتہا پسند ملک ہے, جہاں بھارت سے زیادہ انتہا پسندی جہاں پائی جاتی ہے, وہاں بھی لوگ جو ہے نا وہ تنگ آ کے, پریشان ہو کے, خوف زدہ ہو کے, جو بھی اس کو آپ نام دے دیں, وہ جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف جو ہے وہ نکل آئے, اور اس جنگ کی سوچ کے خلاف جو ہے انہوں نے کھڑا ہونا شروع کر دیا. یہی اگر آپ امریکہ کا سوشل میڈیا فالو کریں تو وہ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا تو آپ چھوڑ دیں, امریکہ میں اگر سب سے زیادہ کسی کی مخالفت پائی جاتی ہے تو وہ ٹرمپ کی جو ہے وہ مخالفت پائی جاتی ہے. نہ اس کا میڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہے, نہ اس کا جو ایک عام آدمی ہے جو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ٹرمپ اپنی ضد کو اور اپنی انا کو یہ کب تک لے کے جو ہے وہ چلے گا, اور اس کی قیمت کیا ادا کرے گا. لیکن اس کی قیمت وہ جو بھی ادا کرے گا وہ دنیا کے لیے اچھی ہوگی. بالکل, یہ ایک اچھی بات ہے. جو ٹرمپ جو بھی قیمت ادا کرے گا یہ اس کا ہے, تو اس کو جتنا کھینچے دنیا کے لیے جو ہے ایک بڑی اچھی قیمت ہوگی. جن کی بدماشی, غنڈہ گردی کا راج ہے, وہ لگتا ہے زیادہ راستے چلے گا نہیں. وہ یار صاحب والی بات جو ہے اگر اس حد تک نہیں ہوتی گورباچوف کی حد تک, لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ امریکہ کو قیمت بہت بھاری چکانی پڑے گی. صحیح. کوئکلی ناظرین بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.